جس کی ذمہ داری ہے امن فراہم کرنا، اسی سے شکایت کی جاتی ہے، اور کس سے کریں گے؟ انڈیا سے تھوڑی کریں گے ہم پاکستان کی سیاست ہی ہم کریں گے۔ میں امن جو ہے اسٹیبل نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے کوئی کردار آپ بھی اس میں ادا کریں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو آئے روز تو کہتے ہیں کہ جو ہے کہ امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، آئے روز جو ہے میٹنگس بھی ہو رہی ہیں، لیکن اسی طریقے سے صورتحال ہے، ابھی تک جو ہے سفری راستے جو ہیں وہ بھی بند ہیں، اس پہ سر کیا؟ یار مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ میں اب آپ نے جو حوالہ دیا ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ میرے لیول کا نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں ہم مل کر ڈسکس کریں سارے معاملات کو، اور کوئی مجموعی سیاسی حل سامنے آ جائے۔ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں اور نہ وہ عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حکومت بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اب تو 9 سال ہو گئے ہیں۔ جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے، آج تو آپ سب باغات کی سیر کر رہے ہوں گے۔ میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ کہیں ہمارے جغرافیے میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں لائی جا رہی۔ کرپشن ہی کرپشن ہر طرف ہو رہی ہے، تو ایک ایسی مشکل میں ہمارے صوبے کو کیوں ڈالا گیا ہے؟ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پر عام آدمی کی زندگی کا چین ختم ہو چکا ہے، اور جو علاقے ہمارے کسی زمانے میں امن کے گہوارے تھے اور وہاں کا امن بطور مثال پیش کیا جاتا تھا، آج وہاں سے وحشت لگتی ہے۔ پھر سلام ہو ان لوگوں پر کہ ان حالات میں بھی وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، کب اصلاح بنے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ آپس میں بھی جرگے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے وہاں پر جو حکومتی یا ریاستی ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے جرگے چلتے رہتے ہیں، لیکن پرنالہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ کوئی امن کی طرف پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور اب تو ظاہر ہے جی کہ صرف قبائلی علاقے ہی نہیں بلکہ اب ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی ماروات، آپ کا بنو، کرک، یہ سارے علاقے جو ہیں تقریباً اس بد امنی کے لپیٹ میں آ چکے ہیں، جہاں ہمارے دیہاتوں میں اب عام آدمی جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ حکومت کہے یا نہ کہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں اور اپنے گھر خالی کر دیں، لوگ مجبوراً اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے اپنے گھروں میں روزگار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں، زمینوں پہ وہ نہیں جا سکتے، دکانوں پہ وہ نہیں جا سکتے، روزگار کے مواقع وہاں ختم ہو گئے ہیں، بچوں کی تعلیم کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں، اسکولوں میں لوگ نہیں جا سکتے، خوف کے مارے نہیں جا سکتے۔ تو ایسی تمام تر صورتحال میں ہم کیا اس ایک جملے پہ اکتفا کرتے رہیں کہ ہم ان کے خلاف پرعزم ہیں اور ہم مسلح قوتوں کے خلاف پرعزم ہیں اور ہم امن کے لیے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ ہم پالیسیوں کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہماری ریاست کی پالیسی ایسی ہے کہ جس پالیسی کے تحت خطے میں لوگ پرامن زندگی گزار سکیں اور مطمئن ہو جائیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں ہم مل کر ڈسکس کریں سارے معاملات کو، اور کوئی مجموعی سیاسی حل سامنے آ جائے۔ اب جس طرح کی اسمبلیاں ہیں، میں اپنا موقف بار بار دہرا بھی رہا ہوں کہ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں اور نہ وہ عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حکومت بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور دوسری دنیا کے ساتھ بھی روابط انہی کے ہیں، معاملات وہی چلا رہے ہیں، یہ فرنٹ پر سے ان کے نمائندے بنتے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ 100 ارب روپیہ دینا تھا، اس وقت تک بھی مشکل سے 100 ارب کہیں پورا ہوا ہوگا، اور کس علل تلل میں خرچ ہوا ہے، لیکن بنام قبائل کی۔ 75 ارب جی 75 ارب 100 ارب پھر بھی نہیں ہو رہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اب میں نے آج پوچھا ان سے کہ اب تو 9 سال ہو گئے ہیں، جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے، آج تو آپ سب باغات کی سیر کر رہے ہوں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنا تاثر تو ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا نہ ہم اب قبائل رہے اور نہ ہم سیٹل رہے، نہ ٹرائبل نہ سیٹل جی، بیچ میں کوئی اور مخلوق ہم بن گئے ہیں جو ہم اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے کسی سے کہ اب ہم کیا چیزیں ہیں جی۔ باقی بدامنی نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے، نہ وہاں اسکول کی کوئی افادیت ہے اس وقت، نہ کسی کالج کی افادیت ہے، نہ کسی ہاسپٹل کی افادیت ہے، نہ کسی سڑک کی افادیت ہے، نہ کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کر سکیں۔ امن کی وجہ سے
सब लोग दुबके हुए हैं या अपना इलाका छोड़ रहे हैं। हमारे सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है, करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। तो एक ऐसी मुश्किल में हमारे सूबे को क्यों डाला गया है कि एक तरफ बदअमनी की सूरत हाल ये है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ आमदन क्यों किया जा रहा है जी? मैं तो इसको कोई ऐसा नहीं समझता कि कोई नासमझी में सारा कुछ हो रहा है, बल्कि आमदन हमारा सूबा जो है वो इन खराबियों की तरफ धकेला जा रहा है जी। रियासत खुलकर बात करे, ये न कहें कि हमने 10 साल या 20 साल के बाद फ़लाँ चीज़ अचीव करनी है तो उस तक पहुंचना है और लोगों को सिर्फ अंगेज रखना है, और कभी जरगे हो रहे हैं और कभी क्या हो रहा है और कभी यानी सुबह शाम की सूरत हाल में लोगों से बातें करना, ये कोई माना नहीं रखता जी। हमें वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि इस मंतक़े के लिए आलमी क़ुव्वतों का एजेंडा क्या है और इस मंतक़े के लिए हमारी स्टेट का एजेंडा क्या है। हम मुतमईन नहीं हैं। ये जहाँ पर 20 साल से ज़्यादा अरसा एक ही मंतक़े के ऊपर जंग फोकस कर रहा हो, खून बह रहा हो, धुएँ उठ रहे हों, ये किसी एक जोग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही कर रही होती है। तो मैं इस बारे में परेशान हूँ कि कहीं हमारे जोग्राफिये में कोई तब्दीलियाँ तो नहीं लाई जा रही हैं। ऐसा कोई इम्कान है? यानी ख़तरे हैं, यानी मेरा एहसास है, मेरा वहम है, खुदा उसको झूठा कर दे। मेरा ख्वाहिश होगी कि मेरी बात सही साबित ना हो सके, लेकिन ये वहम है। में अमन जो है स्टेबल नहीं हो रहा, उसी तरीके से कोई किरदार आप भी सर इसमें अदा करेंगे? वज़ीर आला साहब तो आए रोज़ तो कहते हैं कि जो है कि अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, आए रोज़ जो है मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन उसी तरीके से सूरत हाल है, अभी तक कोई जो है सफरी रास्ते जो हैं वो भी बंद है, उस पर सर यार मुझसे ऐसी बातें न किया करो कि मैं अब किस आपने जिस जो हवाला दिया है उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, वो मेरे लेवल का नहीं है जी।